علامت نمبر 103، پہلی رات کے چاند کا بڑا نظر آنا۔ الاہلہ ہلال کی جمع ہے اور ہلال مہینے کے آغاز میں پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ یہ چاند قمری مہینے کی پہلی رات میں چھوٹا سا نظر آتا ہے، پھر مہینے کے نصف تک بتدریج بڑھتا رہتا ہے، پھر مہینے کے نصف سے آخر تک بتدریج چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ علامتی قیامت میں سے پہلی رات کے چاند کا بڑا نظر آنا بھی ہے، یعنی چاند ابتدائی رات ہی میں معمول سے بڑا نظر آنے لگے گا۔ لوگ پہلی رات کے چاند کو دوسری رات کا چاند خیال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا۔ پہلی رات کا چاند دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی والسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ علامت نمبر 104، سب لوگوں کا شام کی طرف ہجرت کر جانا۔ شام کے نام کا اطلاق آج کے سوریہ اور اس کے پڑوسی ممالک لبنان، اردن اور فلسطین پر ہوتا ہے۔ شام سرزمین حشر و نشر ہے۔ اس سرزمین سے بہت سے انبیاء کا ظہور ہوا۔ شام اور اہل شام کی ایک خاص قدر و منزلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب شام والوں میں بگڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی بلائی نہ رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا، انہیں رسوا کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جامع ترمذی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں رہائش اختیار کرنے کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے کہ قیامت کے قریب شام اہل اسلام کا مضبوط گڑھ اور مرکز ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا جو دمشق نامی شہر کے ایک جانب ہوگا، اور وہ شام کا بہترین شہر ہوگا۔ مسند احمد و سنن ابی داود و صحح الالبانی فی صحیح ابی داود۔ فسطاط اصل میں خیمے کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد مسلمانوں کا مرکز اور ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اہل اسلام اس عظیم معرکے میں جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوگا وہاں جمع ہوں گے۔ غوطہ ایک شہر کا نام ہے جو آج کل غوطہ دمشق کہلاتا ہے، اور دمشق مشہور و معروف شہر ہے جو آج کل سوریہ شام کا دارالحکومت ہے۔ حدیث میں مذکور معرکہ یا تو مہدی کے ظہور سے قبل ہوگا یا مہدی کے زمانے میں ہوگا یا پھر کسی اور زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب اس لیے دلائی ہے کہ یہ سرزمین محشر اور مومنوں کا مرکز ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا کہ وہ کس علاقے کی طرف ہجرت کرے اور رہائش اختیار کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ہجرت کرنے اور وہاں رہنے کا مشورہ دیا۔ حضرت بحز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے کس جگہ رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہاں۔ جامع ترمذی۔
قیامت قائم ہونے سے پہلے مومنوں کی غالب اکثریت وہاں ہجرت کر جائے گی، بلکہ ہر مومن وہاں چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر مومن شام میں چلا جائے گا۔ المصنف لابن ابی شیبہ موقوفا ولا يصح مرفوعا وهذا الاثر لا يقال من قبل الراعي فله حكم الرفع ولا بأس بإسناد موقوفا، یعنی یہ روایت موقوف ہے، مرفوع ثابت نہیں ہے۔ علامت نمبر 105-106 مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ اور فتح قسطنطنیہ۔ مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے تعلقات کی تاریخ حوادث اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس میں صلح بھی ہے اور جنگ بھی، زمان امن بھی ہے اور عرصہ قتال بھی۔ آج کے زمانے میں اہل اسلام اور عیسائیوں کے باہمی تعلقات غیر یقینی ہے، وہ صلح اور جنگ میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ بھی ہے، اور یہ جنگ ظہور مہدی سے قبل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام الملحمۃ الکبریٰ رکھا ہے۔ مسلمان اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اسے بھی فتح کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ سنن ابی داود وحسنہ الالبانی فی صحیح ابی داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رومیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم اور وہ مل کر اپنے ایک دشمن سے ایک لڑائی کرو گے، تم اس جنگ میں فتح یاب ہوگے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور صحیح سلامت رہو گے، پھر تم میدان جنگ سے واپس آؤ گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک میدان میں پڑاؤ ڈالو گے جس میں ٹیلے بھی ہوں گے۔ حاشیہ، یعنی ایک بلند جگہ پر ڈیرا جماؤ گے۔ مجھے اہل علم میں سے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے اس جگہ کی تحدید کی ہو۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ مرجع دابق ہوگی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی اعماق یا دابق کے مقام پر نہ جا ٹھہرے۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ ختم ہوا۔ پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان سیخ پا ہو جائے گا اور آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ بعض رائیوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیں گے اور ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ سنن ابی داود بسند صحیح مسلم میں اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے
اس طرح سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی اعماق یا داب کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالے۔ یہ مقام شام میں حلب نامی شہر کے قریب واقع ہے، جنگ کی جگہ یہی ہوگی۔ قوسین میں لکھا ہوا ہے یہ۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے، ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ قوسین میں عیسائیوں کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین پہلے بھی متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور وہ قیدی مسلمان ہو گئے تھے اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ قوسین کا ختم ہوا۔ مگر مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم کبھی اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو عیسائی مسلمانوں سے جنگ کریں گے جس میں مسلمانوں کے لشکر کا تیسرا حصہ میدان چھوڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے ایک تہائی لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی ایک تہائی لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ لشکر کا آخری تہائی حصہ شہروں کو فتح کر لے گا اور مال غنیمت حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا، لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ مسلمانوں پر گھبراہٹ طاری کرنا چاہے گا۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے، وہ دجال کی طرف چل دیں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو غلط ہوگی، لیکن جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رومیوں سے جنگ کے بعد اہل اسلام کو مال غنیمت کی تقسیم کا موقع بھی نہ ملے گا، ملا ہوگا، اور وہ دجال سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس غزوے کی تفصیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب وراثت کی تقسیم روک دی جائے گی اور مال غنیمت لوگوں کے لیے کسی خوشی کا باعث نہ بنے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، دشمنان اسلام وہاں جنگ کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دشمن سے مراد رومی ہے۔ اس وقت جنگ کی شدت کے باعث بہت سے لوگ میدان جنگ سے واپس آ جائیں گے اور مسلمان اپنے میں سے بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کی عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ دونوں لشکر رات تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے، اور ان میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، اور جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑے تھے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز مسلمان پھر بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ یہ جماعت اس بات کا عہد کرے گی کہ اگر وہ واپس لوٹیں گے تو فتح یاب ہو کر ہی لوٹیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ دونوں لشکر پھر شام ہونے تک
مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے مگر کسی بھی فریق کو برتری حاصل نہ ہو سکے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ جب اس جنگ کا چوتھا روز ہوگا تو اہل اسلام دشمن پر جلد حملہ کر دیں گے۔ مختلف مقامات سے مسلمان جمع ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو شکست فاش سے دوچار کر دے گا اور اہل اسلام ان کو اتنی بڑی تعداد میں قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خونریزی نہ دیکھی گئی ہوگی، حتیٰ کہ ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ تھوڑا سا آگے جانے سے قبل ہی مر کر گر جائے گا۔ ایک باپ کی اولاد جن کی تعداد جنگ سے پہلے 100 ہوگی، جنگ کے بعد دیکھیں گے کہ ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا، تو ایسی صورتحال میں مال غنیمت کے حصول سے کون سی خوشی ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جا سکے گی۔ مسلمان ابھی اس حالت میں ہی ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے۔ ایک شخص پکار کر کہے گا، لوگو، دجال تمہارے پیچھے بال بچوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف متوجہ ہوں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے میں روئے زمین کے بہترین گھڑسوار ہوں گے۔ صحیح مسلم و مسند احمد۔ اس عظیم معرکے کے لیے مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ اس وقت غوطہ میں شہر دمشق ہوگا۔ یہ لشکر اس وقت روئے زمین پر بہترین لشکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں عیسائیوں پر فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم معرکے کے دوران مسلمانوں کا جنگی کیمپ ملک شام کے بہترین شہر دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہے، عظیم معرکے کے دوران مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین پر ہوگا جسے غوطہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک شہر ہے جس کا نام دمشق ہے۔ اس وقت یہ مقام مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ مسند احمد وسنن ابی داؤد والمستدرک للحاکم۔ اس کے بعد اہل اسلام قسطنطنیہ کو لڑائی کے بغیر ہی امام مہدی کی زیر قیادت فتح کر لیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کا ہتھیار اللہ کی تکبیر اور تحمید ہوگی۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں کچھ سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر کو فتح نہ کر لے۔ وہ جب وہاں آئیں گے تو وہاں پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی تیر پھینکیں گے۔ وہ بس اتنا کہیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے ایک طرف کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ سور بن یزید کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی، پھر دوبارہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی، پھر تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا۔ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت جمع کریں گے۔ ابھی مال جمع کر ہی رہے ہوں گے کہ کوئی پکار کر کہے گا، لوگو دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ صحیح مسلم۔
اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں اس لشکر کے بنو اسحاق سے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ صحیح اور محفوظ بنو اسماعیل کے الفاظ ہے، اور حدیث کا سیاق و سباق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ یہ جنگ عرب لڑیں گے، اور عرب بنو اسماعیل ہے نہ کہ بنو اسحاق، اور شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ ایک اور چیز جو لشکر اسلام کے عربوں یعنی بنو اسماعیل ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ذو مخمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ عیسائی اپنے ایک ساتھی سے کہیں گے ہم عربوں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہیں، مگر بعد میں غداری کریں گے اور معرکے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ یہ عظیم معرکہ عربوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگا۔ اس باب کی دیگر احادیث سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس عظیم معرکے میں حصہ لیں گے وہی قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے، اور یہ عرب ہی ہوں گے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ پھر ان کی طرف مسلمانوں کے بہترین لوگ نکلیں گے جو اہل حجاز میں سے ہوں گے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنو اسماعیل ہوں گے نہ کہ بنو اسحاق، واللہ اعلم۔ علامت نمبر 107 108 وراثت تقسیم نہ ہوگی اور لوگوں کو مال غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔ یہ دونوں علامتیں آخری زمانے میں اس وقت واقع ہوں گی جب قتل و قتال بہت ہوگا اور مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں شدت اختیار کر جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم نہ رک جائے گی اور مال غنیمت کے حصول پر خوشی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم و مسند احمد۔ اس کی وضاحت سابقہ علامت میں گزر چکی ہے۔ علامت نمبر 109 لوگوں پر پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹ آنا۔ یہ علامت سابقہ سے پہلے والی علامت میں گزر چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مسلمان ابھی اس حالت ہی میں ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے۔ ایک شخص پکار کر کہے گا، لوگو، دجال تمہارے پیچھے بال بچوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف متوجہ ہوں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے میں روئے زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ علامت نمبر 110 111 بیت المقدس کی آبادی، مدینہ طیبہ کی بربادی اور اس کا باشندوں اور زائرین سے خالی ہو جانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سیدنا معاذ بن جبل نے اپنا ہاتھ اس شخص کی ران یا کندھے پر مارا جس سے حدیث بیان کر رہے تھے، اور فرمایا، یہ بات اسی طرح برحق ہے جس طرح تمہاری یہاں موجودگی اٹل ہے۔ سنن ابی داؤد۔ یثرب سے مراد مدینہ منورہ ہے اور اس کی بربادی سے مراد اس کا اپنے باشندوں اور زائرین سے خالی ہو جانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے،
عظیم جنگ، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال، یہ سب کچھ 7 ماہ میں ہو جائے گا۔ جامع ترمذی بسند ضعیف۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے گریز کرنا، اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا، یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہے۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ فرمایا کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ المعطا للامام مالک والمستدرک للحاکم۔ بیت المقدس کی آبادی کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں خلافت وہاں منتقل ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ فرمایا تاکہ ہم وہاں سے مال غنیمت حاصل کر سکیں، لیکن ہم وہاں سے کوئی مال حاصل کیے بغیر ہی لوٹ آئے۔ البتہ تھکن اور مشقت ہمارے چہروں سے عیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت زار دیکھ کر ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، انہیں میرے حوالے نہ فرمانا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں، اور نہ ہی انہیں ان کے نفسوں کے سپرد فرمانا کہ عاجز ہو جائے، اور نہ انہیں لوگوں کے حوالے کرنا کہ وہ دوسروں کو ان پر ترجیح دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا، یا انہوں نے یہ کہا کہ میری کھوپڑی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم یہ دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں منتقل ہو جائے تو اس وقت زلزلے، پریشانی اور بڑی مصیبتیں قریب آ جائیں گی۔ اس دن قیامت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوگی جتنا یہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ مسند احمد و سنن ابی داود و صحیح الالبانی فی صحیح ابی داود۔ گزشتہ حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ وخراب یثرب خروج الملحمہ، الملحمہ سے مراد وہ عظیم معرکہ ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برپا ہوگا، اور اس میں بے شمار لوگ قتل ہوں گے۔ اسی ملحمہ اسی لیے کہا جائے گا کہ اس میں قتل و خون ریزی بہت ہوگی۔ اس معرکے کے بعد قسطنطنیہ کی فتح عمل میں آئے گی۔ آج کے زمانے میں یہ استنبول کا شہر ہے جو کہ ترکی کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ پھر فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ علامت نمبر 112، مدینہ شریروں کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ علامات قیامت میں سے جو علامت ابھی بیان کی گئی ہے کہ مدینہ بے آباد اور باشندوں سے خالی ہو جائے گا، یہ علامت اسی کا تکملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کی آبادی اور رونق میں بے حد اضافہ ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کی آبادی اور رونق میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مدینہ میں رہائش کی خواہش سے بے نیاز ہو جائیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ایک مدینے کا رہنے والا شخص اپنے چچا زاد اور دیگر رشتہ داروں سے کہے گا، مدینہ کو چھوڑو، خوشحالی کی طرف نکلو، خوشحالی کی طرف آؤ، حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اے کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی کوئی شخص مدینہ سے بے رغبتی کی بنیاد پر وہاں سے نقل مکانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو اس کی جگہ مدینہ میں آباد کر دے گا۔ خبردار، مدینہ آگ کی بٹی کی طرح ہے، وہ اپنے اندر سے خبیث لوگوں کو نکال باہر کرے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر سے شریر لوگوں کو نکال نہیں دے گا، جس طرح کہ بٹی لوہے کا میل کچیل اتار دیتی ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ مدینے سے نکلے تو اپنے آزاد کردہ غلام مزاحم سے کہا، اے مزاحم، کیا ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو گئے جنہیں مدینہ اپنے اندر سے نکال باہر کرے گا؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وہ شخص جو مدینہ میں سکونت اختیار کرے اور پھر یہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے یا مدینہ سے کہیں دوسرے شہر میں چلا جائے تو وہ شریر اور خبیث لوگوں میں سے ہے۔ ہرگز اس کا یہ مفہوم نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض بہترین شخصیات نے جہاد اور دعوت کے مقاصد کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑا، بہت سے دوسرے شہروں میں رہائش اختیار کی اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: لوگ مدینہ کو اس حال میں چھوڑ دیں گے جبکہ اس کے حالات بہت عمدہ ہوں گے، اس میں صرف پرندے اور درندے ہی رہ جائیں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسے حالات میں بھی مدینہ کی رہائش چھوڑ دیں گے جبکہ وہاں معاشی حالات بہت بہتر ہوں گے، وہاں پھل کثرت سے ہوں گی، معیشت بہت عمدہ ہوگی، مگر کچھ ایسے فتنے اور سختیاں لوگوں کو گھیر لے گی جن کے باعث وہ مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ باشندگان مدینہ آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہاں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ گھر، سڑکیں اور مساجد انسانوں سے خالی ہو جائیں گی، پرندے اور درندے مساجد میں آزادانہ گھومیں گے، وہ وہاں بول و براز کریں گے اور کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوگا، اس لیے کہ شہر انسانوں سے خالی ہو چکا ہوگا۔ علامت نمبر 113، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مضبوط اور ٹھوس شکل میں پیدا فرمایا ہے، یہ زمین کے لیے میخوں کا کام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے نزدیک پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ پہاڑوں کا یہ زوال یا تو حقیقی طور پر ہوگا، یعنی وہ زمین میں دھنسنے لگیں گے، یا بجلیوں اور طوفانوں کی کثرت کے باعث اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، یا ان کا زوال لوگوں کی تعمیری اور توسیعی منصوبوں کے باعث ہوگا، جیسے کہ آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی عمارات کی تعمیر کے لیے پہاڑوں کو کاٹا اور کھودا جا رہا ہے۔ پہاڑوں کے زوال کی تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑوں کے پتھر کثرت سے ٹوٹ کر گرے اور چٹانیں اپنی جگہ چھوڑ کر زمین بوس ہو جائے، جیسا کہ مختلف علاقوں میں متعدد بار وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے اور تم ایسے عظیم حوادث و واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں۔ المعجم الکبیر للطبرانی والسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔
علامت نمبر 114، ایک کہتانی کا ظہور ہوگا، ایک کہتانی کا ظہور، لوگ جس کی اطاعت کریں گے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں بنو قحطان میں سے ایک شخص خروج کرے گا۔ قحطان ایک مشہور عربی قبیلہ ہے۔ اس کی قیادت و سیادت پر تمام لوگ متفق ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب زمانہ تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ قحطان سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جائے جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لوگوں کو لاٹھی سے ہانکنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ ان پر ڈنڈے برسائے گا، بلکہ یہ ایک عربی محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ لوگ اس کے اشارے پر چلیں گے اور صراط مستقیم پر رہیں گے۔ اس خبر میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اس حکمران کی لوگوں پر مکمل گرفت ہوگی، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی طبیعت میں کسی حد تک خشکی اور سختی بھی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نیک اور صالح ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور قحطان سے ایک آدمی ہوگا جو صالح اور نیک ہوگا۔ کتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزی وفتح الباری۔ اس شخص کا قحطان سے ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص آزاد ہوگا۔ یہ اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جس کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس کا نام جہجہ ہوگا اور یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ہوگا۔ علامت نمبر 116، 117، 118، 119۔ درندے، جمادات، کوڑے اور جوتے کے تسمے کا گفتگو کرنا، آدمی کی ران کا اسے گھر والوں کی خبریں بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جنگلی درندے اور وحشی جانور انسانوں سے گفتگو کریں گے۔ کوڑے کی ایک جانب کلام کرے گی، جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور آدمی کی ران بولے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ جنگلی درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لے، آدمی سے اس کے کوڑے کا ایک سرا کلام نہ کر لے، اس کے جوتے کا تسمہ بات نہ کر لے، اور اس کی ران اسے بتا نہ دے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جامع ترمذی وصححہ ابن حبان۔ حتی تکلم السباع، حتی تکلم السباع، یعنی وحشی جانور جیسا کہ شیر، بھیڑیا اور ہر چیز پھاڑ کرنے والا جانور۔ الانس سے عام انسان مراد ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اضبط صوت، یعنی کوڑے کا ایک کنارہ، اور الصوت اس کوڑے کو کہتے ہیں جس سے مجرموں کو سزا دی جاتی ہے۔ شراک نعلہ، یعنی جوتے کے تسموں میں سے ایک تسمہ جس سے جوتا باندھا جاتا ہے۔ ان میں سے دو علامتیں، یعنی آدمی سے اس کے کوڑے کے
فندنے کا باتیں کرنا اور اس کی ران کا اس کے گھر والوں کے حالات بتلانا ایسی علامتیں ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، واللہ عالم۔ لیکن ایسا ضرور ہوگا کیونکہ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہے۔ بعض محققین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوڑے کے سرے، جوتے کے تسمے اور انسانی ران کے کلام کرنے سے مراد دراصل ہمارے دور کے جدید ذرائع مواصلات مثلا موبائل فون اور SMS کے ذریعے پیغامات ہے جو خفیہ آوازوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ علامات اپنے ظاہری معنی کے مطابق واقع ہوں گی اور وہ اس طرح کی کوڑا، تسمہ اور ران حقیقی طور پر کلام کریں گے، واللہ عالم۔ درندوں کا کلام کرنا عہد نبوی میں واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار مدینہ کے نواحی علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ عرابی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھڑا لی اور اسے ڈانٹا۔ بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ عرابی کو مخاطب کرتے ہوئے بھیڑیا یوں گویا ہوا، تم نے اللہ کا عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ عرابی نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، اللہ کی قسم، تم اس سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے۔ عرابی نے پوچھا، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہے؟ بھیڑیا کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے 2 باغوں میں 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع فرما رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینہ کے پاس لے آیا، پھر انہیں چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیا اور اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بکریوں والا عرابی کہاں ہے؟ عرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا وہ لوگوں کو بتلاؤ۔ عرابی نے بھیڑیے والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، ترجمہ، عرابی نے سچ کہا، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حالات یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا، کوڑا یا لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ مسند احمد۔ اسی طرح گائے کا کلام کرنا بھی واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گائے کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور اس نے اس پر بوجھ لاد رکھا تھا کہ اچانک گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، گائے انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر میں، ابوبکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث میں درندوں اور وحشی جانوروں کے کلام کرنے کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے مراد اصلی اور حقیقی معنوں میں کلام ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے،
یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ فاتر۔ علامت نمبر 121 قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، قرآن مجید کا مصاحف اور سینوں سے اٹھا لیا جانا۔ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام معدوم ہو جائے گا اور اس کی تعلیمات اور شعائر فتنوں، گناہوں اور جہالت کے باعث مٹ جائیں گی۔ لوگوں میں نماز اور روزہ باقی نہ رہے گا، لوگوں کے سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئی زمین پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ لوگوں میں جہالت اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ بوڑھے، مرد اور عورتیں کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تھا، اسی لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح کثرت استعمال سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ روزہ، نماز اور قربانی کسے کہتے ہیں، اور صدقہ کس چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئی زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی نہ بچے گی۔ لوگوں میں سے بوڑھے، مرد اور عورتیں رہ جائیں جو کہیں گے ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ پڑھ لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت حذیفہ سے حدیث بیان کرنے والے حضرت صالح بن ظفر نے ان سے کہا، اے حذیفہ، انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دے گا، جبکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ صالح بن ظفر نے 3 بار یہی بات دہرائی، ہر بار حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب دینے سے گریز کرتے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صالح، یہی کلمہ انہیں نار جہنم سے بچا لے گا۔ یدرسو کے معنی ہے کہ معدوم کر دیا جائے گا اور مٹا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسلام کی کوئی چیز باقی نہ بچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اسلام کے تمام ظاہری شعار اور نشانات ختم ہو جائیں گے۔ وَالشَّيْءُ الصَّوْبُ کپڑے کے نقش و نگار جو مختلف رنگوں سے کپڑے پر بنائے جاتے ہیں، مگر کثرت استعمال اور بار بار دھونے سے وہ آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں۔ یسرا علی القرآن یعنی قرآن مجید کو سینوں سے اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ قرآن سے غفلت کریں گے، اس کی تلاوت اور اس کے ذریعے عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ علامت تاحال ظاہر نہیں ہوئی اور دین اسلام الحمدللہ مسلسل پھیل اور بڑھ رہا ہے۔ علامت نمبر 122 بیت اللہ پر حملہ آور لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرے گا
وہ قریش کے ایک شخص یعنی امام مہدی کو گرفتار کرنا چاہتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اول سے آخر تک اس سارے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس لشکر میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے اور پھر ان لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ عبید اللہ بن قبطیہ کہتے ہیں کہ حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں داخل ہوئے اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں حجاج کے خلاف لڑائی میں مشغول تھے اور وہ بیت اللہ شریف میں محصور تھے۔ ہمارے سوال کے جواب میں ام المؤمنین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک پناہ لینے والا بیت اللہ شریف میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر ارسال کیا جائے گا، وہ لشکر جب ایک کھلے میدان میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ان کا کیا ہوگا جو مجبوراً اس لشکر میں شامل کیے گئے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بھی لشکر کے ساتھ ہی دھسا دیا جائے گا مگر روز قیامت ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر فرمایا جسے زمین میں دھسا دیا جائے گا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو مجبور کیا گیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ اپنی اپنی نیت کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق اٹھانے کا سبب یہ ہے کہ ان میں کوئی مجبوراً آیا ہوگا، کوئی نوکروں چاکروں میں سے ہوگا، کوئی گاڑی بان ہوگا اور کوئی منڈی لگانے اور سودا بیچنے والا ہوگا۔ اس لیے ہر ایک سے اس کی نیت کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا۔ ان تمام لوگوں کو شریروں کی صحبت کی نحوست کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا، یعنی دنیا میں یہ ہلاکت و بربادی ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوگی، جبکہ روز قیامت اپنے اپنے قصد و ارادہ اور نیت کے مطابق ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اور رفاقت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنی مرضی سے معصیت و نافرمانی میں کسی قوم کا ساتھ دے اور ان کی تعداد بڑھانے کا سبب بنے تو وہ بھی ان کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نیز اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو کعبہ تک پہنچنے سے قبل ہی زمین میں دھسا دے گا۔ اس سلسلے میں وارد تمام روایات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف میں پناہ لینے والی امام مہدی محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور حملہ آور لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نیند سے گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ آج نیند سے خلاف معمول اٹھ بیٹھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ میں پناہ لینے والے ایک قریشی شخص پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، مگر جب وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے تو سب زمین میں دھسا دیے گئے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس لشکر میں تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان میں دانستہ شمولیت کرنے والی زبردستی لائے گئے اور مسافر لوگ بھی ہوں گے، مگر سب ایک ساتھ ہلاک کر دیے جائیں گے، مگر روز قیامت وہ مختلف حالات میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی ایک
اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کعبہ پر حملہ آور ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ پر حملہ آور ہوگا دوران سفر، جب وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے تو اول سے آخر تک ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول ان تمام کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حملہ آوروں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کی سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پھر انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ امام مہدی اور ان کے واقعات کا ذکر آگے آئے گا۔ علامت نمبر 123، بیت اللہ کے حج کا متروک ہو جانا۔ آخری زمانے میں جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور دین کا راستہ روکنے کی کوششیں کی جائے گی، وہاں کعبہ پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ صحیح البخاری۔ یہ علامت بہت تاخیر سے واقع ہوگی، اس لیے کہ نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی حج جاری رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کا حج و عمرہ خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی کیا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت تک جنگوں اور فسادات کی وجہ سے بیت اللہ کا حج موقوف رہے گا اور پھر دوبارہ جاری ہو جائے گا، یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ قومیں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے زبردستی روک دیں گی۔ واللہ اعلم۔ علامت نمبر 124، بعض قبائل عرب کا دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کرنا۔ جزیرۃ العرب میں شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دی اور اپنے لشکروں سے ان کی مدد کی، حتیٰ کہ انہوں نے تمام بتوں کا خاتمہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کر دیا۔ لیکن قیامت کے قریب لوگوں کے دین سے دور اور علم سے بے نیاز ہونے کے باعث ایک گروہ دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دے گا اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی خواتین کی سرینیں ذوالخلصہ کے ارد گرد حرکت نہ کرنے لگے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ذوالخلصہ ایک بت کا نام ہے جس کی پوجا قبیلہ دوس کے لوگ دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ الیات الیہ کی جمع ہے اور اس کے معنی انسان کی سرین یا دبر کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان خواتین کی سرینیں ذوالخلصہ کے گرد طواف کرنے کے باعث متحرک نظر آئے گی، یعنی اس قبیلے کے لوگ اسلام سے مرتد ہو کر بتوں کی پوجا اور ان کی تعظیم کی طرف لوٹ جائیں گے۔ قبیلہ دوس کے مقامات جزیرہ نماء عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ علامت نمبر 125، قبیلہ قریش کا مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ قبیلہ قریش عرب قبائل میں سے معروف ترین قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے لوگ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ قریش ایک لقب ہے جس سے ان کی اولاد مشہور ہوئی۔ لفظ قریش تقارش سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی تجارت کے ہیں۔ یہ لوگ تجارت پیشہ تھے، اس لیے قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔
قریش کی بہت سی شاخیں ہیں، ان میں بنو حارث بن فہر، بنو جزیمہ، بنو عائزہ، بنو لوئی بن غالب، بنو عامر بن لوئی، بنو عدی بن کعب بن لوئی، بنو مخزوم، بنو تمیم بن مرہ، بنو زہرہ بن کلاب، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو عبد الدار، بنو نوفل، بنو عبد المطلب، بنو امیہ اور بنو ہاشم وغیرہ شامل ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد قبیلہ قریش کے لوگ بہت سی شاخوں میں بٹ گئے، جیسے بکری، عمری، عثمانی اور علوی وغیرہ۔ ان کا اصل مسکن جزیرہ نمائی عرب ہے، لیکن بعد میں یہ لوگ بہت پھیل گئے اور زمین کے مختلف حصوں میں کئی ممالک کو انہوں نے آباد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قریش بتدریج کم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی یا بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب کے قبائل میں سب سے جلد ختم ہو جانے والا قبیلہ قریش ہے۔ قریب ہے کہ کوئی عورت ایک جوتے کے پاس سے گزرے اور کہے کہ یہ ایک قریشی کا جوتا ہے۔ مسند احمد و مسند ابی یعلا وصححہ احمد شاکر والالبانی۔ اس امر کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ، تمہاری قوم قریش مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی ہوگی۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ علامت نمبر 126، حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی۔ علامات قیامت میں سے مسلمانوں کے قبیلہ کعبہ مشرفہ کا انہدام بھی ہے۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذو السویقتین، دو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کی ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: حبشی جب تک تمہارے ساتھ لڑائی نہ چھیڑے تم بھی انہیں کچھ نہ کہو، اس لیے کہ کعبہ کا خزانہ سوائے حبشی ذو السویقتین کے اور کوئی نہیں نکالے گا۔ سنن ابی داؤد وسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کعبہ کو ایک حبشی ذو السویقتین برباد کر دے گا۔ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا پھیلی ہوئی ٹانگوں والا شخص کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے۔ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا کعبہ کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ مسند احمد۔ اسیلع یہ اصلع کی تصغیر ہے، یعنی اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے۔ افید جوڑوں میں ٹیڑھا پن۔ افیدع
جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں، بمساحتہ یعنی اپنے فوڑے سے گرائے گا۔ فوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ المعول کدال لوہے کا ایک آلہ جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ ایک اشکال، یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حبشی کعبہ کو کیسے گرائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن والا حرم بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے؟ سورہ العنکبوت۔ اور ارشاد فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ سورۃ القصص۔ نیز ارشاد الہی ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ الحج۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ہاتھی والوں سے اس وقت حفاظت فرمائی جب مکہ والے کافر اور مشرک تھے، تو اب اس شخص کو کعبہ پر کس طرح مسلط کیا جائے گا جبکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے؟ جواب، پہلی بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف قرب قیامت تک امن والے حرم کی حیثیت سے محفوظ رہے گا۔ قیامت قائم ہونے اور دنیا کے تباہ ہونے تک نہیں، آیات میں قیامت کے برپا ہونے تک امن کے باقی رہنے کا ذکر نہیں ہے۔ آیات کریمہ صرف یہ بتلا رہی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں حرم بہت امن و حفاظت والی جگہ تھی۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ امن و امان قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، ایک شخص، اس کا حاشیہ یہ ہے، اس شخص سے مراد امام مہدی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل آگے چل کر علامت صغریٰ میں آئے گی۔ ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ مسند احمد بسند صحیح۔ واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذو السویقتین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ علامت نمبر 127، مومنوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ایک پاکیزہ ہوا کا چلنا۔ جب یکے بعد دیگرے علامات قیامت ظاہر ہو جائے گی اور علامات کبریٰ بھی ظاہر ہو جائے گی،
جیسے خروج دجال اور نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، تو قیامت بہت قریب آ جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو مومنوں کی روحیں قبض کر لے گی، تاکہ وہ قیامت کے وقت پیدا ہونے والے خوف اور گھبراہٹ سے محفوظ رہے، کیونکہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائی، ترجمہ: وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو انہیں بغلوں کے نیچے محسوس ہوگی، وہ ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، اور روئے زمین پر صرف برے اور شریر لوگ ہی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سر عام جفتی کریں گے۔ حاشیہ: یعنی مرد عورتوں کے ساتھ سر عام اس طرح بدکاری کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اس کے اثر سے نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا شخص نہ بچے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بلائی یا ایمان ہو۔ صورتحال یہ ہوگی کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کی غار میں بھی داخل ہو جائے گا تو وہ وہاں بھی پہنچ کر اس کے روح کو قبض کر لے گی۔ صحیح مسلم۔ یہ ہوا دجال کے قتل اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موت کے بعد چلے گی۔ علامت نمبر 128، مکہ میں بلند و بالا عمارات۔ عہد نبی میں مکہ کی آبادی بہت کم اور مکانات قلیل تعداد میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مکہ کی عمارات اس کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائے گی۔ یعلا بن عطا نے اپنے والد سے روایت کی ہے، جسے امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا، اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے اور اس کا ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دو گے۔ لوگوں نے سوال کیا، کیا ہم اس وقت اسلام پر قائم ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، آپ لوگ اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے، پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ احسن انداز میں کی جائے گی۔ جب آپ مکہ کو دیکھیں گے، اس کے پہاڑوں اور زمین کے نیچے سرنگیں کھود دی جائے گی اور زیر زمین پانی کی پائپ بچھا دیے جائے اور مکہ کی عماراتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائے، اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ پہنچا ہے۔ المصنف لابن ابی شیبہ۔ حدیث میں مذکور الفاظ پھر سے پڑھیں گے۔ حدیث میں الفاظ بِأَجَةِ الْقَضَائِم سے مراد وہ سرنگیں ہے جو پہاڑوں کو کھود کر مکہ شہر میں کثیر تعداد میں بنائی گئی ہے اور زمین کے نیچے بڑے بڑے پائپ آب زمزم کے لیے بچھائے گئے ہیں۔ علامت نمبر 129، امت کے آخری لوگوں کا پہلوؤں پر لعنت کرنا۔ آخری زمانے میں بدعات بہت ہو جائیں گی
اور بعد میں آنے والے پہلے لوگوں سے نفرت کریں گے۔ بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بلند مقام کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو مدح و ثنا بیان فرمائی ہے اس سے غافل ہو جائیں گے یا تغافل سے کام لیں گے۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے بعض لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک امت کے آخری لوگ پہلوؤں پر لعنت نہ کرے۔ المعجم الاوسط للطبرانی۔ امت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جیسا کہ ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ علامت نمبر 130، نئی سواریاں گاڑیاں۔ آخری زمانے کی تفصیلات اور اس کی بہت سی ایجادات کا ذکر مختلف احادیث میں موجود ہے، یا ان سے ان کے بارے میں اشارہ ضرور سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں مارکیٹیں بہت ہو جائے گی اور زمانہ قریب آ جائے گا۔ اس ارشاد نبوی سے بعض علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اس میں ان جدید ترین اور مختلف قسم کی گاڑیوں کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے دور میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اور کئی دیگر علماء نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے زینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کی مانند ہوں گی۔ وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ مسند احمد والسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ کاشباہ رحال، رحل کی جمع ہے اور اس کے معنی کجاوے کی ہے۔ اس میں جدید سواریوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آج کل کی گاڑیاں ہے، واللہ اعلم۔